الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا انا خلقناهم مما يعلمون فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے انسان کو جس پانی سے بنایا، جس غلیظ چیز سے بنایا وہ ہمیں معلوم ہے۔ انسان جو تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑی حیثیت دیتا ہے، خدا کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو اس کی اوقات یاد دلانا۔ جب تک گہرائی نہ ہو تو وہ علم فائدے کے بجائے الٹا نقصان دینا شروع کر دیتا ہے۔ اگر اس علم میں گہرائی نہیں ہے، ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ ایک شاعر نے شعر پڑھا، اس میں یہ الفاظ ہے دریا با حباب اندر۔ حباب کہتے ہیں بلبلے کو، یعنی شاعر نے کسی کے بیان کی تعریف کی کہ اس نے دریا کو بلبلے میں بند کر دیا ہے۔ دریا با حباب اندر۔ ایک بندہ سامنے بیٹھا ہوا تھا، مشاعرے میں وہ لوٹ پوٹ ہنس رہا ہے، بہت کہکے لگا رہا ہے۔ شاعر نے کہا کہ یار یہاں بڑے بڑے اردو کے ادیب بیٹھے ہوئے ہیں، ان پہ تو اس شعر کا اتنا اثر نہیں ہوا، تو اتنا کیوں خوش ہو رہا ہے؟ اس نے کہا یار میں شعر کا مطلب سمجھاؤں، باقی بے وقوف ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے کہا کیا مطلب ہے؟ کہہ رہے آپ کہہ رہے ہو دریا میں بہا بندر، دریا بحباب اندر، دریا میں بہا بندر، تو دریا میں بندر بہتا ہوا، ہاں ہاں کیا زبردست۔ تو اب دیکھو اس مشاعرے میں اگر کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جس کو بالکل بھی اردو نہ آتی ہو تو وہ تو ٹانگ ہی نہیں اڑائے گا نا، وہ کہے گا مجھے کیا پتا کیا کہا ہے۔ اس سے کسی کو نقصان نہیں ہوگا، نہ اس کی ذات کو نقصان ہوگا نہ کسی اور کو نقصان ہوگا۔ وہ کہتا ہے بھائی مجھے اردو میں میری معلومات زیرو ہیں، اور جو اردو کے ماہرین بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ بہت فائدہ ہوگا۔ کہیں گے یار دریا کو کوزے میں بند کر دیا، اس کے لیے ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارے پاس بھی ایک لفظ آ گیا ہے، اور شاعر جو شعر میں پیغام دینا چاہتا ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ ہم جب اردو کے امتحان دیا کرتے تھے اس میں لکھا ہوتا تھا کہ شاعر اس شعر میں کیا کہنا چاہتا ہے، پھر ہم بتاتے جی میر تقی میر اس شعر میں یہ کہنا چاہتے ہیں۔ آج کل سیاستدانوں کی تقریروں کے نیچے لوگوں نے لکھا ہوتا ہے شاعر اس شعر میں کہنا چاہتا ہے کہ اس دفعہ مجھے بھی کچھ سیٹیں دے دو، بہت ہو گئی ہے، ٹھیک۔ پورے بات یہ ہوتا ہے کہ دو مجھے بالکل کیا کیا جا رہا ہے، اگنور کیا، شاعر اس شعر میں یہ کہنا چاہ رہا ہے۔ تو ہمارے سیاستدان تو اسی طرح چل رہے ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر، سب نہیں، میجورٹی اسی طرح ہی ہے، سب ہی سمجھ لیں آپ، سب نہیں میجورٹی اسی طرح ہے، کیا کروں میں مجبور ہوں نا۔ تو میں کچھ کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے کیا کہ آپ نے ہمارے بارے میں کہا تو میں کہوں گا میں نے سب کے بارے میں تھوڑی کہا ہے، تو اس لیے میں سیف گیم کھیلتا ہوں، سیف گیم۔ آپ کہہ سکتے ہو اگر بالفرض سب یہ کرتے ہیں تو پھر تو کچھ کا مطلب جھوٹ ہو جائے گا، تو بھائی وہ تعویل ہم نے پہلے سے کی ہوئی ہوتی ہے کہ پوری دنیا کے سیاستدان مراد ہوتے ہیں، اس میں پوری دنیا میں تو ایک آدھ تو ٹھیک ہوگا نا۔ خیر، تو اس شعر میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ جن کو اردو بالکل بھی نہیں آتی وہ بھی گمراہ نہیں ہوں گے، جن کو اردو اچھی آتی ہے وہ تو بہت فائدے میں جائیں گے۔ یہ جو بیچ کا بندہ بیٹھا ہوا ہے جو اردو ادب میں ماہر نہیں ہے، اس کو اردو میں بندر کا پتہ ہے، دریا کا پتہ ہے، اس سے زیادہ پتہ نہیں ہے، یہ گمراہ ہو رہا ہے، اور یہ خود بھی گمراہ ہو رہا ہے، اور شاعر کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں چھوڑے گا سوسائٹی میں جا کے، کیونکہ جب یہ کہے گا کہ اتنے زبردست ادیب بیٹھے ہوئے تھے اردو ادب کے، ان کے سامنے شعر یہ سنایا گیا ہے کہ دریا میں بہا بندر، تو دوسرے شاعر کہیں گے یار اس شاعر کا تخیل اور اس کا معیار تو بہت ہی پست ہے، اتنے بڑے مجمع میں بیٹھ کے یہ دریا میں بہا بندر جیسے شعر سنا رہا ہوتا ہے، یہ بیٹھ کے اس کی بھی واٹ لگے گی بیچاری کی۔ تو یہ میں نے مثال کیا سمجھانے کے لیے دی ہے کہ علم یا تو کمال ہو یا زیرو پہ ہو۔ زیرو پہ ہوگا تو علماء کی تقلید کر لے گا کہ بھائی مجھے نہیں پتا، مفتی صاحب سے پوچھ لو، یا پھر رسوخ ہو کہ خود تحقیق کرے۔ جب بیچ کا ہوگا تو ضلوا واضلوا، حدیث میں آتا ہے ایسے لوگ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ تو یہ صرف دین کے علم کے بارے میں نہیں ہے بھائی، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے علم کے بارے میں بھی ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں دیسی لوگ جو نئے نئے سائنٹسٹ بن رہے ہیں، سائنس سیکھ رہے ہیں، یہ بہت سے ان میں آپ کو خدا سے دور کر رہے ہیں۔ کچھ گنتیاں پڑھ لی ہوتی ہیں انہوں نے، 2 جمع 2 4 کرنا سیکھ لیا ہوتا ہے، اور پھر بار بار یہ اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی سائنس تو کہتی ہے ہر چیز جو ہے وہ پروف ہونا چاہیے، ہر چیز سائنٹیفکلی پروف ہونا چاہیے، ہر چیز۔ سائنس نہیں مانتی مولانا نے کیا کہا، یا پیغمبروں کی کیا دعوت ہے، یا تورات کیا کہتی ہے، یا انجیل کیا کہتی ہے، یا قرآن کیا کہتا ہے، یہ سائنس کہتی ہے پروف۔ چھوڑو یار تمہاری سمجھ میں نہیں آیا۔ سائنس کیا مانگتی ہے؟ ثبوت۔ تو جب مذہب اور سائنس کا ٹکراؤ ہوگا، سائنس ہے، اور مذہبی باتیں کیا ہیں؟ ہوائی۔ کوئی پروف ہوتا ہے مذہبی باتوں کا؟ کوئی پروف نہیں ہے۔ مذہب کہہ رہے جنت ہے، آج تک کسی سائنسدان نے ثابت کیا
کتنی سائنسی ترقی ہوئی ہے, کوئی ایک حور کبھی دریافت ہوئی ہو؟ اگر ہو بھی جاتی ہے تو آنکھ کھل جاتی ہے ہماری. ہم بعض دفعہ سمجھتے ہیں کہ جو جنت کی حوریں تھیں وہ آ گئی ہیں, لیکن کوئی آ کے اٹھا دیتا ہے, الارم بجنا شروع ہو جاتا ہے. جنات اب تک دریافت نہیں ہوئے ہیں. مذہب باتیں کرتا ہے برکت کی. حلال میں کیا ہے بولو نا, برکت. یہ میں ٹاپک اس لیے زیادہ چھیڑتا ہوں کہ یہ ہماری جو یونیورسٹی کے لونڈے لپاڑے ہیں نا آج کل, یہ سائنس سے بڑے وہ انسپائر ہو رہے ہیں. ہونا چاہیے, لیکن اتنا انسپائر ہونا کہ خدا کو سوسائٹی سے آؤٹ کرنا شروع کر دو, یہ بغاوت ہے. جس نے جو پیدا کرنے والا ہے نا اس سائنس کا, آپ اسی کے منکر ہو گئے. جس نے یہ فزکس کے اصول بنائے, جس نے کیمسٹری میں ایکویشنز ہوتی ہیں نا, دو ہائیڈروجن کے ایک آکسیجن کے مل کے پانی بنتا ہے, تو بنایا کس نے؟ یہ اللہ نے بنایا ہے. ہائیڈروجن بھی اس نے بنائی, آکسیجن بھی اس نے بنائی. تو یہ جو نئے آ رہے ہوتے ہیں نا مارکیٹ میں, سائنس کے نام پہ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس لیے میں اس ٹاپک کو زیادہ چھیڑتا ہوں بیانات میں. تو میں کیا مثال ہی بھولیا یار. ہاں, تو وہ کہتے ہیں دیکھو سائنس مانگتی ہے پروف ہونا چاہیے, کسی ایویڈنس. کیا ہونے چاہیے؟ ایویڈنس. اور مذہب کی باتیں کوئی ایویڈنس. جنت کی حور کوئی ایویڈنس ہے بولو؟ نہیں. جنات کوئی ایویڈنس. اتنا عرصہ ہو گیا, اتنی ترقی ہو گئی, کوئی ایک حور کسی کو نظر نہیں آئی. کوئی جن چڑیل بھوت جن کو نظر آ رہا ہے وہ اکثر دماغی مریض ہوتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں عامل تو صبح شام دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو عاملوں کو کون دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے؟ سب سے پہلے سوال تو یہ ہے نا. یہ تو اپنی پھینک رہے ہوتے ہیں. اور دوسرا, اکثر جن چڑیل بھوت جن کو نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ خود کھسکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اکثر. تو جنات کا لیکن وجود ہے. مذہب کہتا ہے کہ جنات کا وجود ہے, اور حوروں کا وجود ہے, فرشتوں کا وجود ہے. کوئی نظر آیا فرشتہ کسی کو؟ کوئی بڑے بڑے سائنسدان گئے, ایک نے بھی نہیں کہا کہ جی فرشتہ ہے, جن ہے, جنت ہے, جہنم ہے, قبر کا ثواب ہے, قبر کا. ہاں, برکت کی میں مثال دے رہا تھا. برکت احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ حلال تھوڑا ہو اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے. تبھی حدیث میں بات میں برکت کی دعائیں. بارک اللہ, جب نکاح ہو گیا نبی نے دعا دی دولت دلہن کو اللہ برکت دے. جب کسی کی شادی ہوتی ہے سنت ہے اس کو برکت کی دعا دینا, یعنی اس نکاح میں اللہ برکت رکھے. کسی نے مال کمایا, بھائی اللہ تمہارے پیسے میں برکت دے. اب سائنسدان کہتے ہیں واٹ از برکت؟ برکت کیا ہے بھائی 10 روپے کا مطلب 10 روپے ہے, 20 روپے کا مطلب. یار آپ لوگ بول لو, میں کوئی مذاق تھوڑی کر رہا ہوں, میں یا کوئی پروگرام میں تھوڑی آ رہا ہوں. آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں نا, ہم تو گپ شپ کے انداز میں بات ہوتی ہے سب, تو پھر مزہ بھی آتا ہے بات کرنے کا. میرا ساتھ دیں آپ لوگ. تو وہ میں نے جو پچھلی دفعہ ہفتے کو ٹھنڈے پانی سے بولا تھا, نہایا کوئی؟ ہو سکتا ہے کوئی نہایا ہو اور آ ہی نہ پایا ہو. پچھلے ہفتے میں نے کہا تھا کہ جب سستی ہو رہی ہو برف ڈالو بالٹی میں, برف کی بڑی سل, اور یخ ٹھنڈے پانی سے ایک دم سے نہیں ڈال دو, تھوڑا تھوڑا کر کے. سنت یہ ہے کہ پہلے دائیں کندھے پہ پھر بائیں پھر سر پہ, تو ایسے ڈالو, ایک دفعہ کاکڑ دن نہ ہو جائے گا. کاکڑ دن بھی دوبارہ سمجھانا پڑتا ہے. کاکڑ دن کہتے ہیں جو قوالی چلتی ہے نا, شروع میں ہلکی پھلکی چل رہی ہوتی ہے, پھر ایک دم دھن کاکڑ دن کی آواز آتی ہے. یہ میں نے نیو کراچی سے یہ لفظ سیکھا ہے. نیو کراچی سے یہ لفظ سیکھا ہے کاکڑ دن. ایک ہمارے دوست کہتے ہیں کاکڑ دن ہو گیا, آج تو بریانی ایسی کھائی کاکڑ دن ہو گیا. میں نے کہا کاکڑ دن کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں یار جب قوالی چلتی ہے شروع میں سلولی چلتی ہے, پھر ایک دم دیکھ دن کاکڑ دن ہوتی ہے نا, تو وہ جو قوال جب انجوائے کرنا شروع کرتا ہے تو اس کو پھر نام ہی کیا رکھ دیا؟ کاکڑ دن. تو آپ سس بیٹھے ہوئے ہو, واش روم میں جاؤ, کپڑے اتارو, ٹب میں برف ڈال کے یخ چل ٹھنڈا کرو, پہلا جب مگا ڈالو گے اپنے اوپر تو کاکڑ دن ہو جائے گا. جو ہلو گے نا یوں کر کے, ساری سستی ایک دم ختم. تو پہلی دفعہ میں کاکڑ دن ہوگا, پھر دوسری دفعہ میں صرف دن ہو جائے گا, کاکڑ رہ جائے گا. تیسری دفعہ میں صرف کاکڑ ہوگا, دن رہ جائے گا. چوتھی دفعہ میں وہ بالکل نارمل ہو جاؤ گے آپ, اور فریش ہو کے باہر نکلو گے. خیر, تو 10 روپے میں برکت ہم کہتے ہیں نا, 10 روپے میں کیا ہے؟ برکت ہے. اب یہ برکت کیا چیز ہے؟ سائنسدان کہتے ہیں بھائی 10 کا مطلب 10 ہے, 20 کا مطلب 20 ہے. تو یہ چیزیں مذہب کہتا ہے. تو اب یہ کہتے ہیں یار یہ کیا ہے, یعنی یہ کچھ سمجھ. نئی نسل, میں بیانات میں کمنٹس دیکھ رہا ہوتا ہوں, ایک نے کہا کہ بزرگ اور کتابیں اور یہ جتنی ہیں سب کو سمندر میں معاذ اللہ پھینک دو اور ترقی کرو, بس ترقی کرو, مذہب کو نکالو. خوب اچھی طرح بات سمجھ لو, بار بار یہ بات میں ریپیٹ کرتا ہوتا ہوں مختلف انداز سے, مختلف طریقوں سے. یاد رکھو مذہب کبھی بھی نہیں کہتا کہ بلا دلیل کوئی بات مانو. مذہب کبھی بھی نہیں کہتا کہ جس بات کا ایویڈنس نہ ہو, ثبوت نہ ہو, اس پہ یقین کر لو. یہ تو سب سے پہلے دعوت ہی اسلام نے دی ہے کہ وداؤٹ ایویڈنس کسی بات پہ یقین مت کرو. مذہب کی دعوت ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے. تبھی تو افلا تعقلون, تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ افلا یعقلون, یہ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ افلا تتفکرون, تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ افلا یتفکرون, یہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ, اللہ کہتے ہیں
عبرت ہے عقل مندوں کے لیے، تو عقل مند تو ہوتے ہی وہ ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں، اندھی تقلید کسی کی نہیں کرتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے جو دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے، مدعی ہوتا ہے، اس کے ذمے دلیل ہوتی ہے۔ آپ کے مطلب کی دلیل اس کے ذمے نہیں ہوتی، نفس دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے۔ بہت مشکل ہے بات سمجھانا، بہت مشکل۔ مثال سے بات سمجھائیں گے، ہمیشہ مثال سے بات سمجھائیں۔ آپ کے مطلب کی دلیل پیش کرنا اس کے ذمے نہیں ہے۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، میں نے کورٹ میں فرض کرو یہ عدالت میں دعویٰ کیا کہ جمشید مجھ سے 2 لاکھ روپے لے کے کھا گیا ہے۔ جمشید بھائی پریشان نہ ہو، میں پھر یہ کیس الٹا بھی کروں گا کہ جمشید سے میں نے 2 لاکھ روپے لے کے کھا گیا، تاکہ جمشید بیلنس ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن میرا بیلنس پھر خراب ہو جائے گا نا، تو پھر فی الحال ہم اس جمشید کی بات کر رہے ہیں جو بیان نہیں سن رہے، تو اس جمشید کی بات کرنا ہے۔ آپ نے کیس کیا عدالت میں کہ جمشید نے مجھ سے 2 لاکھ روپے لیے ہیں، دلیل کس کے ذمے؟ جمشید کے ذمے، جمشید کے ذمے کہ میں نے نہیں لیے، یا میرے ذمے ثابت کروں کہ اس نے لیے ہیں؟ میں نے 2 گواہ پیش کر دیے، ایک غفار اور ایک وسیم۔ غفار اور وسیم کو میں کورٹ میں لے گیا، غفار اور وسیم نے گواہی دی کہ جج صاحب فلاں تاریخ کو اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ہم گواہ ہیں کہ مفتی صاحب نے جمشید کو 2 لاکھ روپے دیے تھے۔ حالانکہ مفتی صاحب بیان میں خود کہتے ہیں کہ جو اس زمانے میں کسی کو پیسے دے وہ بیوقوف، اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بیوقوف، لیکن بہرحال ہو گئی غلطی، دے دیے۔ تو کورٹ میرے حق میں فیصلہ کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ پہلے جرح کرے گی کہ یہ ایسا تو نہیں غفار اور وسیم مفتی صاحب کے کوئی رشتہ دار ہو، نہیں بھائی بالکل نیوٹرل لوگ ہیں، ان کا کوئی لین دین نہیں ہے، کورٹ فیصلہ کر دی۔ جمشید کہتا ہے میں ان گواہوں کو نہیں مانتا، ستار اور کلیم گواہی دیں، ستار اور کلیم گواہی دیں گے کہ میں نے ان سے پیسے لیے تو میں مانوں گا، ستار اور کلیم کے علاوہ میں نہیں مانوں گا۔ عدالت کہے گی بھائی اس کے ذمے دلیل پیش کرنا تھی جو انہوں نے پیش کر دی ہے۔ دلیل کہتے ہیں کسی چیز کا ایسا ہونا کہ اس کے تصور سے کسی دوسری چیز کا تصور لازم آئے۔ نہیں ہے بات سمجھ میں؟ بھائی ہمیں سورج کی روشنی نظر آتی ہے، اس سے ہمیں صاف پتہ چل جاتا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے، سورج کی روشنی سے فوراً دماغ میں آئے گا کہ سورج موجود ہے، تو روشنی دلیل ہے کس کی؟ سورج کے وجود کی۔ 2 بندوں نے گواہی دے دی، دونوں عادل ہیں، سچے ہیں، جھوٹ بولتے ہوئے کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، سب لوگ گواہی دے رہے ہیں، تو ان کی گواہی سے یہ ثابت ہو گیا کہ بھائی اس نے 2 لاکھ روپے لیے ہیں۔ اب کورٹ فیصلہ کرے گی ان کی گواہی پہ۔ تو اب اگر جمشید یہ کہتا ہے کہ نہیں میں یہ نہیں گواہ مانتا، کوئی اور گواہ لے کر آؤ، یا کلیم گواہی دے گا اور محمود گواہی دے گا تو میں مانوں گا، تو جج کہے گا بھائی اس کے ذمہ دلیل پیش کرنی تھی جس سے اس کا دعویٰ ثابت ہو گیا۔ آپ کا جس دلیل کا مطالبہ ہے وہ دلیل مدعی کے ذمہ بولو نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ اب سمجھو بات کو۔ مذہب یہ کہتا ہے کہ دلیل کے بغیر کوئی بات نہیں مانی جائے گی، سائنس بھی کہتی ہے کہ ایویڈنس اور ثبوت کے بغیر کوئی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو مذہب کہتا ہے ایویڈنس کے بغیر بات نہیں مانی جائے گی، لیکن سائنس میں ایویڈنس کسی اور چیز کو کہا جاتا ہے، سائنس کے ایویڈنس کچھ اور ہوتے ہیں۔ لیکن بہت سی جگہوں پہ ہمیں مدعا کو ثابت کرنے کے لیے سائنسی دلائل کے علاوہ بھی دلائل پوری دنیا میں مانے جاتے ہیں، ان کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے۔ ایک آسان مثال میں دیتا ہوں، وہی جمشید کو ہم دوبارہ رڑ دیتے ہیں۔ میں نے کورٹ میں جمشید کے خلاف 2 گواہ پیش کر دیے کہ جج صاحب یہ دونوں گواہ ہیں کہ جمشید نے پیر کے دن اتنے بج کے اتنے منٹ پہ مجھ سے 2 لاکھ روپے لیے تھے۔ جمشید صاحب کوئی سائنسدان نکلے اتفاق سے، جمشید نے کہا کہ میں یہ ثبوت نہیں مانتا، میں سائنس کو مانتا ہوں۔ میں کس کو مانتا ہوں؟ بولو، سائنس سے ثابت کرو کہ میں نے 2 لاکھ روپے لیے ہیں۔ کسی کا باپ بھی ثابت کر سکتا ہے سائنس سے، ہاں کیمرے لگے ہوئے ہوں ثابت کیا جا سکتا ہے، ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کی، وہاں کیمرے بھی نہیں تھے۔ سائنس سے یہ تو کیا جا سکتا ہے کہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ پیر کے دن اتنے بج کے اتنے منٹ پہ فلاں تاریخ کو، اب سائنس نے کیلکولیشن کر کے یہ بتا دیا فلاں تاریخ کو پیر کا دن بیٹھ ہی نہیں رہا ہے، صحیح ہے نا؟ یہاں تک تو سائنس مدد دے سکتی ہے کہ یہ جج صاحب پیر کے دن، تبھی ہم کہتے ہیں کہ یہ جو چاند دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں نا، اس میں فلکیات سے مدد تو لی جائے گی، لیکن فلکیات پہ حکم کا مدار نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے اس میں چاند دیکھنے پر حکم کا مدار رکھا ہے، رؤیت۔ ہاں اس رؤیت میں فلکیات سے مدد لی جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے میں نے چاند دیکھا، تو علماء اس سے پوچھیں گے کہاں دیکھا، وہ کہے گا فلاں جگہ دیکھا۔ کس اینگل میں دیکھا؟ جی اس اینگل میں دیکھا۔ اب فلکیات کی کیلکولیشن کی تو پتہ چلا اتنے بج کے اتنے منٹ پہ یہاں چاند ہونے کا امکان ہی نہیں ہے، یا ہے مگر اس اینگل سے ہے ہی نہیں، تو اس نے دیکھا کہاں سے ہے؟
تو اس بیس پہ اس کی گواہی کو رد کیا جا سکتا ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح خوب اچھی طرح یہ بات سمجھ لو, کوئی مذہب اگر کوئی بات دعویٰ کرتا ہے اور وہ سائنس کے ثابت شدہ اصولوں کے خلاف نکلتی ہے تو یہ اس کی علامت ہے کہ مذہب ہی غلط ہے, یہ ثابت شدہ اصولوں کے خلاف نکلتی ہے. لیکن یہ بات کرنا کہ دلیل صرف سائنس دانوں کے بتائے ہوئے اصولوں ہی کو کہا جاتا ہے, یہ دعویٰ پوری دنیا میں نہیں کہیں بھی نہیں مانا جاتا. یہ گواہوں پہ فیصلے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ قتل تک کے فیصلے گواہوں پہ ہو جاتے ہیں. ایک آدمی نے کسی پہ دعویٰ کیا کہ اس نے میرے باپ کو اس نے قتل کیا ہے, عدالت کہے گی گواہ لے کر آؤ. یہ 10 گواہ لے کر آ گیا, کوئی ان کے پاس ویڈیو ریکارڈنگ نہیں ہے, لیکن وہ 10 کے 10 ایک بیان پہ متفق ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ فلاں شخص نے مارا ہے. اب مقتول یہ کہہ سکتا ہے کہ میں سائنسی دلائل کو مانتا ہوں, کہہ سکتا ہے؟ بولو نہیں. بلکہ جج کہے گا کہ 10 آدمی جن کا قاتل سے یا مقتول سے کوئی مفاد نہیں ہے, کوئی ضد نہیں ہے, 10 کے 10 گواہی دے رہے ہیں اور ان کا جھوٹا ہونا بھی کہیں ثابت نہیں ہے. ان کی سیرت ان کے محلے والوں سے ہم نے پوچھا, ان کے بارے میں سب کہہ رہے بھائی نیک لوگ ہیں. تو یہ اتنا بڑا جرم نہیں کر سکتے کہ کسی کو بے گناہ لٹکا دیں. تو اس سے پتا چلا کہ کسی قابل اعتماد اور سچے آدمی کی خبر وہ بھی پوری دنیا میں دلیل سمجھی جاتی ہے کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ پوری دنیا میں کسی جس کا سچا ہونا ثابت ہو جائے اس کا دعوے کو بھی پوری دنیا میں کیا سمجھا جاتا ہے؟ دلیل سمجھا جاتا ہے. تو مذہب کے ذمے صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ جو اپنے آپ کو پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں, ان ہوا الا وحی یوحا, میری زبان سے جو کلام نکلے گا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ ہے. میں پیغمبر ہوں اللہ کا. تو اللہ کے ذمے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ سچے پیغمبر ہیں, یہ جھوٹے نہیں ہیں. جب اللہ یہ دلائل سے ثابت کر دے, اس کے بعد نبی کے ہر بیان کو کہ ایویڈنس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. پھر ایویڈنس پہ ایویڈنس مانگنا یہ حماقت ہے. سمجھ نہیں آ رہی میرے خیال ہے بہت. مثال کے طور پر 10 گواہ پیش کر دی ہم نے کہ بھئی یہ فلانے نے قتل کیا ہے. اب یہ ایویڈنس ہے نا, اب جج کہہ رہے ہیں اس ایویڈنس کے سچے ہونے کے ایویڈنس پیش کرو. تو ہم کہیں گے جج صاحب پھر اس ایویڈنس کے سچے ہونے کے جب ایویڈنس پیش کریں گے تو اس ایویڈنس کے بارے میں آپ کہیں گے کہ یہ سچے ہیں, ان کے سچے ہونے کے ایویڈنس پیش کرو. پھر جب ان کے سچے ہونے کے ایویڈنس پیش کریں گے تو آپ کہیں گے اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ سچے ہیں, اس کے سچے ہونے کے ایویڈنس پیش کرو. جج صاحب اتنے دنوں میں قاتل جو ہے نا وہ ویسے ہی 99 سال کا ہو جائے گا اور اس کو لٹکانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ تو ایویڈنس پیش کرنا ضروری ہوتا ہے, ایویڈنس کی ایویڈنس پیش کرنا ضروری نہیں ہوتا. تو اللہ کے ذمے ہے کہ جب کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں, مجھے خدا نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور لوگوں کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے سلیکٹ کیا ہے, تو اللہ کے ذمے ہے کہ اس کا سچا ہونا ثابت کرے. یہ ایویڈنس کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے. اور جب اللہ ثابت کر دے تو پھر اس سچے پیغمبر کی ہر بات کو ثابت کرنا اللہ کے ذمے نہیں ہے. اگر یہ اللہ کے ذمے ہوتا تو پھر اس پیغمبر کا سچا ہونا ثابت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں آئی میرے خیال ہے بات. جنت کی حوریں اگر لیب میں نظر آنا ممکن ہوتا یا سائنس سے اس کا ثبوت ممکن ہوتا تو پھر پیغمبر کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر یہ کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے, قبر کا ثواب بھی ہے, قبر کا عذاب بھی ہے, آخرت میں جنت بھی ہے, آخرت میں جہنم بھی ہے, پل صراط بھی ہے, یہ چیزیں سائنسی ثبوت کے ساتھ اگر یہ ممکن ہوتی تو اللہ کہتا خود ہی ریسرچ کر کے تحقیق کر لو کہ جنت ہے یا نہیں ہے. مجھے اس پہ کسی کو پیغمبر بنانا اور اس پیغمبر کے برحق ہونے کے دلائل کے انبار لگا دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی آسان مثال یہ ہے, وہی دوبارہ جمشید پہ آتے ہیں, اس کو پکڑ کے رکھیں, جمشید کو آخر تک جانے نہیں دینا. بہت ساری مثالوں کے لیے ہمیں فی الحال کیا چاہیے؟ جمشید چاہیے. اگر یہاں سے بیان میں جمشید نے اٹھنے کی کوشش کی ان کو بٹھا دیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مثال کے طور پر میرے پاس کیمرے ہیں جس سے پتا چل رہا ہے کہ قتل کون کر رہا ہے. فار ایگزامپل جمشید کر رہا ہے, کیمرے ہیں, یہ ثبوت ہے میرے پاس, اتنے واضح ثبوت ہیں کہ جو جج ہے نا وہ اتنا بڑا کمپیوٹر سائنس کا انجینئر ہے, اس کو پتا ہے کہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیو کیا ہوتی ہے اور اوریجنل کیا ہوتی ہے. وہ دیکھ کے اس کو پتا چل گیا بھائی یہ 2 اور 2 4 کی طرح ہے. اب وہ آپ سے نہیں کہے گا کہ گواہ پیش کرو, کہے گا بھائی یہ اتنا واضح ثبوت ہے. یہ اور آسان مثال, جمشید نے خود اقرار کر لیا کہ ہاں جی میں نے مارا ہے. اب جب یہ دلیل سے ایک دفعہ ثابت ہو گیا, کیونکہ اقرار سے بھی جرم ثابت ہوتا ہے, ثابت ہو گیا, اب جج مدعی سے گواہ مانگے گا؟ اب ضرورت نہیں ہے. تو میرے بھائی اگر یہ چیزیں جو اسلام نے ہمیں بتائی ہیں, جنت, جہنم, قبر کا عذاب, قبر کا ثواب, موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے,
اور جنات کا وجود، فرشتوں کا وجود، یہ ساری چیزیں سائنسی ایویڈنسز سے ثابت ہوتی، ثبوتوں سے ثابت ہوتی یا کل ہو جاتی، پھر اللہ کو پیغمبر بھیجنے کی اور پیغمبر کو سچا ثابت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جو چیزیں سائنسی ثبوتوں سے ثابت ہوتی ہیں ان کے لیے پیغمبر دنیا میں آتا ہی نہیں ہے اور وہ پیغمبروں کا ٹاپک ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے بلا وجہ جو ہمارے کچھ دیندار لوگ مذہب کو زبردستی سائنس سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ دو انتہائیں ہیں ہمارے ہاں، ایک انتہا تو یہ کہ مذہب کو سائنس کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرتے ہیں، یہ لبرل اور ملحد قسم کے لوگ ہیں، اور کہتے ہیں مقابلہ کرتے ہیں، سائنس تو ثبوت مانگتی ہے، مذہب کے پاس ثبوت نہیں ہے، یہ ایک انتہا ہے۔ دوسری انتہا یہ کہ زبردستی مذہب میں سائنس کو گھسیڑ رہے ہیں، زبردستی۔ لوگوں نے اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھ دی ہیں قرآن اور سائنس کے نام پہ، ان میں کچھ باتیں ٹھیک بھی ہیں، ساری غلط نہیں ہے، اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھ دی، یہ بات تو قرآن نے 1400 سال پہلے بتائی ہے، یہ بات تو قرآن نے 1400 سال پہلے بتائی ہے، پھر کھینچا تانی کر کے ان آیتوں کو توڑ موڑ کے اس سے نیوٹن کے نظریوں کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی یہ نہیں کرو، یہ کام، یہ قرآن کا ٹاپک ہے ہی نہیں، موضوع ہی نہیں ہے۔ مادی ترقی یا مادے میں رہ کے ہم نے کیسے ترقی کرنی ہے، یا اس دنیا کی زندگی کو ہم نے کیسے بہتر سے بہتر بنانا ہے، کس لحاظ سے کہ ہم معاشی ترقی کریں، یا ہماری صحت اچھی ہو جائے، یا ہماری سڑکیں اچھی ہو جائیں، یا ہمارا ملک ترقی مادی لحاظ سے ترقی کرنا شروع کر دے، یہ قرآن و سنت کا ٹاپک بولو ہے ہی نہیں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تعبیر نخل مت کرو۔ صحابہ کیا کرتے تھے؟ نر کھجوروں کے پھولوں کو مادہ کھجوروں کے پھولوں پہ چھڑکاتے تھے۔ آج بھی آپ سکھر میں جائیں تو ایک نر درخت ہوتا ہے، باقی سارے مادہ درخت ہوتی ہیں، تو وہ نر کے بھور لے کے مادہ درختوں پہ ڈالتے ہیں، اس سے کھجور بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، یہ مت کرو۔ جن صحابی کو کہا انہوں نے نہیں کیا، پیداوار دھڑام سے کم ہو گئی۔ وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا مت کرو، میں نے نہیں کیا، میری تو کھجوروں کی پیداوار کم ہو گئی۔ حدیث کے الفاظ سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انتم اعلم بامور دنیاکم منی، دنیا کے معاملات تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ کئی فقہا محدثین یہ بات لکھ چکے ہیں کہ پیغمبر کا موضوع دنیا بولو نہیں ہے، یہ موضوع نہیں ہے اسلام کا۔ تبھی جو لوگ مولویوں سے میڈیکل سائنس کی باتیں پوچھ رہے ہوتے ہیں نا، پھر مجھے لگتا ہے کہ یار مولویوں سے حلال حرام پوچھو۔ آپ کہہ سکتے ہو پھر میں میڈیکل سائنس کی باتیں کیوں بتاتا ہوں، وہ ڈاکٹروں سے ہی سن کے بتا رہا ہوتا ہوں۔ ہاں کچھ چیزیں طب کی حدیثوں میں ہیں، بہت مختصر سی، جنرلی کچھ اصول ہیں، لیکن یہ ٹاپک نہیں ہے، یہ ٹاپک نہیں ہے اسلام کا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو نبی نے کیا فرمایا ان صحابی سے، انتم اعلم بامور دنیاکم منی، فرمایا تم اپنے دنیا کے معاملات مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ پھر آپ نے فرمایا اس لیے میں اگر تمہیں دنیا کے معاملات میں کسی بات کا حکم دوں، کوئی مشورہ دوں، تو تم زیادہ بہتر جانتے ہو، تمہاری مرضی، اس مشورے پر عمل کرو یا مشورے پر عمل نہ کرو۔ اور اگر جب میں دین کے بارے میں کسی بات کا حکم دوں تو تمہیں کرنا پڑے گا، وہ حدیث کا مفہوم وہ کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ کس کا پیغام ہے؟ اللہ کا پیغام۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا، دنیا کے معاملات کی ایک اور مثال۔ اسلام میں حکم یہ ہے کہ جب کوئی عورت باندی ہوتی ہے، اب تو باندیوں کا رواج ختم ہو گیا، باندی کا نکاح اگر کسی مرد سے کر دیا جائے تو باندی کو اختیار نہیں ہوتا، اس کے آقا کو اختیار ہوتا ہے۔ باندی کی رائے کا اس میں دخل نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ویسے ہی یعنی آقا اس کا مالک ہے، اس نے اپنی مرضی سے نکاح کر دیا۔ اب جب باندی آزاد ہوگی نا، تو شریعت باندی کو رائٹ دیتی ہے کہ تم آزاد عورتوں میں آ گئی ہو، تو تمہارے پاس یہ رائٹ ہے کہ تم اپنے میاں کا نکاح باقی رکھو یا اس کو مسترد کر دو، کیونکہ جب نکاح کیا گیا تھا تم سے پوچھا نہیں گیا تھا، اس وقت تمہاری رضا کا رائے نہیں لی گئی تھی، لیکن اب تم آزاد ہو رہی، تمہارے پاس رائٹ ہے۔ حضرت بریرہ کو جیسے ہی آزاد کیا نا، حضرت بریرہ نے سب سے پہلے اپنا نکاح ختم کیا، ٹھیک ہے نا، مجھے یہ ہسبینڈ نامنظور۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عدالتی خلا کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام میں، اس لیے کہ عورت جب آزاد ہو رہی ہے تو پھر اس کے پاس نکاح کا اختیار آ رہا ہے۔ اگر یہ ہر وقت اختیار ہوتا کہ کورٹ میں جا کے جب چاہے نکاح ختم کرا لے، تو پھر باندی اور غیر باندی میں فرق حدیثوں میں کیوں آتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو آزاد ہو رہی ہے باندی، اس کے بعد یہ رائٹ ہے باندی کے پاس۔ تو باندی نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ سے کہا، اچھا ان کے شوہر اتنی محبت کرتے تھے اپنی زوجہ سے کہ بہت زیادہ بیچارے بے چین ہو گئے۔ نبی نے جب دیکھا حضرت بریرہ کی ان کے شوہر کی یہ حالت، تو حضرت بریرہ سے کہا کہ تم اپنے شوہر سے نکاح کر لو۔ تو حضرت بریرہ نے کہا، یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ؟ اب یہ دنیاوی معاملہ ہے نا، تو نبی نے فرمایا مشورہ ہے، حکم نہیں ہے۔
انہوں نے فرمایا میں نہیں اس مشورے پر عمل کرتا۔ اب جو ان کے شوہر تھے نا وہ اتنے بیچارے بیوی کے عشق میں مبتلا تھے، ایکس وائف، کہ وہ خاک ڈالتے پھرتے تھے مدینہ کی گلیوں میں، روتے پھرتے تھے گلیوں میں، آنسو بہ رہے ہوتے تھے ان کے، لیکن حضرت بریرہ پہ ذرہ برابر بھی اس کا اثر بولو نہیں ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعجب سے فرماتے کہ دیکھو ان کے شوہر کا اپنی بیوی سے عشق دیکھو اور بریرہ کی نفرت دیکھو، یعنی دونوں اپنے انتہا پہ پہنچی ہوئی ہیں، ادھر عشق بھی انتہا پر اور ادھر نفرت انتہا پہ، لیکن نبی نے حضرت بریرہ کو پھر بھی آرڈر نہیں دیا ہے۔ اسی وجہ سے آرڈر نہیں دیا، اس سے ایک اور بات سے بات نکلتی ہے، تو اب کیا کروں؟ پیغمبر ایک امتی خاتون کو زبردستی شادی نہیں کرا رہے کہ بھائی ان کو نہیں پسند تو کیوں میں زبردستی کراؤں، اور آج باپ اپنی بیٹی کے نہ چاہتے ہوئے زبردستی ایک میاں تھوپ دیتا ہے کہ نہیں تھوپ دیتا اس کے سر پہ، حالانکہ نبی کی ولایت تو بہت پاورفل ہے۔ اس سے میں یہ بھی پتا چلتا ہے بھائی نبی جب دیکھ رہے ہیں کہ حضرت بریرہ نہیں چاہ رہی تو زبردستی ان کو آرڈر نہیں دیا، تو باپ کو بھی چاہیے جب بیٹی کہیں شادی نہیں چاہ رہی زبردستی اپنے بھانجے بھتیجے اس کو پہنانے کی کوشش بولو نہ کرے، اس کو غیرت کا مسئلہ بنایا ہوا ہے، اس کی بھی رضا ہے بھائی، اس کی بھی چاہت ہے، ہاں چرسی ہیروئنچی سے کر رہی ہو پھر آپ سختی کرو۔ اسی طرح کسی کی بیٹی کو بھی اپنے بیٹے کو پہنانے کی کوشش نہ کرو، بیٹا نہیں چاہ رہا نہیں تو وہ کرے گا وہاں پہ، ورنہ میں ساری زندگی کبھی تجھ سے بات نہیں کروں گا، یہ ہماری پرمپرا ہے، یہ ہماری روایات ہیں وغیرہ وغیرہ۔ آگے میں پھر چھوڑ دو یار، نہیں اس کا موڈ ہے تو کیوں بات چیت بند کر دو گے، اس سے کیوں زبردستی مسلط کر رہے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کتنی نفرت ہے اور ان کے شوہر کو کتنی محبت ہے، تو اس سے ہمیں صاف پتہ چل گیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا پیغمبروں کی جو دعوت کا دائرہ کار ہوتا ہے وہ دنیا نہیں ہے۔ پیغمبر ہمیں یہ تو بتائیں گے کاروبار کے فضائل کیا ہیں، تجارت کرنی چاہیے، ملازمت پہ تجارت کی فضیلت ہے، کون سا بزنس کرنا ہے، پیسہ زیادہ کیسے کمایا جائے گا، یہ ہمارے نبی کا ٹاپک بولو نہیں ہے۔ ہمیں یہ تو بتایا گیا ہے کہ ہاں کچھ چیزیں حرام کر دی ہیں جو جس کا دین سے تعلق تھا، تجارت نے بتا دیا سود نہیں ہو، جوا نہیں ہو، غیر یقینی بے نہ ہو، وہ آگے جو فقہ میں اس کے حکام ہے۔ باقی آپ نے تجارت کرنی ہے، آپ نے ملازمت کرنی ہے، آپ نے جہاز اڑانا ہے، آپ نے ڈرائیور بننا ہے، آپ نے ٹرین کا پائلٹ بننا ہے یا ہوائی جہاز کا پائلٹ بننا ہے یا ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے، بھائی یہ مذہب کا شعبہ نہیں ہے۔ وہ ایک آئے تھے نا کووڈ کے دنوں میں، قرآن و سنت سے قہوہ بنا رہے تھے وہ کووڈ میں کہہ رہے تھے میں قرآن و سنت سے علاج کرتا ہوں، اور ایسے کئی حکیموں نے قہوے پلا پلا کے بہت سے لوگوں کو قبرستان پہنچا دیا ہے، کہہ رہے ہم قرآن و سنت سے کووڈ کا علاج کریں گے۔ تو کچھ چیزیں ملتی ہیں میں قرآن و سنت میں، اس کا میں منکر نہیں ہوں۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار آج دنیا میں عزت تو انہی کتابوں کی ہے جن کتابوں نے سائنسی ٹاپکس کو بنیاد بنائے۔ دنیا میں سب سے زیادہ عزت سائنسدانوں کی ہوتی ہے نا، یہ سائنسدان ہی تو ہیں جو ہماری ترقی کا ذریعہ بنے ہیں۔ سائنسدان نہ ہوتے یہ پنکھا ہوتا بولو، سائنسدان نہ ہوتے یہ مائک میرے یہاں لگا ہوا ہوتا، میں گلے پھاڑ پھاڑ کے چیخ رہا ہوتا آپ کے سامنے، کیا خیال ہے؟ اور جب گلا خراب ہوتا تو کوئی سائنٹسٹ ٹھیک کرنے والا نہ ہوتا یا ڈاکٹر ٹھیک کرنے والا نہ ہوتا، وہ بھی تو ایک قسم کا سائنٹسٹ ہی ہوتا ہے نا، ڈاکٹر بھی۔ تو اتنا اہم ترین ٹاپک سائنس کا، اسی سائنسی بنیادوں کو بنیادیں رکھنے کے بعد ترقی کرتے کرتے آج انسانیت کی عروج پہ پہنچا ہوا ہے، انسانیت کی بلندی کی انتہاؤں پہ پہنچا ہوا ہے۔ اتنا مکرم، اتنا معزز ٹاپک، پہلے میں آپ کے دل میں اس ٹاپک کی عظمت ذرا تسلی سے ڈالوں گا، صحیح ہے نا، پھر اس اشکال کا جواب دوں گا۔ میری عادت ہوتی ہے جب کوئی اشکال کرتا ہوں تو اس اشکال کو پہلے کیا کرتا ہوں، بہت اچھی طرح پکا۔ اس میں ایک واقعہ بھی یاد آ رہا ہے مجھے، ہمارے استاذ تھے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، ان کا کسی بدعتی سے مناظرہ ہوا، اس بدعتی نے یہ کہا کہ آپ کے یعنی دیوبندیوں کے فلاں بزرگ نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے اور یہ گستاخی ہے، جو یہ کہے وہ کافر ہے، صحیح ہے نا۔ یہ پہنچ گئے مناظرہ کرنے کے لیے انہی کی مسجد میں، کوئی بدعتی تھا اس کی مسجد میں پہنچ گئے۔ اچھا انہوں نے پہلے تلاش کر لیا کہ ان کے بزرگ نے بھی بالکل وہی بات لکھی ہوئی ہے اپنی کتاب میں، سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ان کے بزرگ نے بھی بالکل وہی جملہ لکھا ہوا ہے اپنی کتاب میں، تو یہ کتاب چھپا کے لے گئے، کوئی دوسرا اسسٹنٹ لے گئے، اس کو بولا رومال میں اس کو
ذرا چھپا کے رکھنا. وہاں بیٹھے جی وہ کوئی امام صاحب تھے اور لوگوں کو جمع کیا, بھائی یہ آپ لوگ کہتے ہو کہ وہ دیوبندی کے فلاں بزرگ نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی, وہ گستاخ ہیں تو وہ کافر ہیں. تو انہوں نے شور مچ گیا, ہاں بالکل گستاخ ہیں اور کافر ہیں. انہوں نے کہا میں مناظرہ کرتا ہوں, آپ کے بزرگ نے بھی یہ بات لکھی ہے. اچھا, اب ایسے موقع پہ جو مناظروں کے بڑے ہوتے ہیں نا, وہ کھسکنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بڑے کو پکڑ کے بٹھاتے ہیں کہ نہیں بیٹھ, اب کہاں جا رہا ہے, یہ نا ویسے تو بڑا بولتا ہے بیٹھنا. تو انہوں نے یہ چال چلی کہ بھرے مجمع میں جا کے اس مناظر کو پکڑیں گے تاکہ وہ بھاگنا بھی چاہے تو پبلک روک لے. پبلک نے یہی کیا, اس کو بھاگنے نہیں دیا, مطلب بیٹھ. اب یہ گھننے بن گئے نا کہ جیسے میں نے دعویٰ ایسا کیا تھا کہ مجھے خود شک ہے اس دعوے پہ کہ پتہ نہیں لکھا ہے آپ کے بزرگ نے کہ نہیں لکھا. ایسے گھننے بن گئے تاکہ وہ پکا ہو جائے اور کہنے لگے بتاؤ جو شخص یہ جملہ لکھے وہ کافر ہے یا نہیں ہے, گستاخ ہے یا نہیں ہے. اب وہ جو ان کا مناظر تھا اس نے ڈرتے ڈرتے کہا ہاں بالکل گستاخ ہے, اور تمہارے بزرگ نے یہ لکھی ہے کتاب صفحہ نمبر یہ دیکھو لکھی ہوئی ہے. اس نے کہا کہ لیکن آپ کے بھی تو فلاں بزرگ نے یہ لکھی ہوئی ہے, لیکن پھر خود تھوڑا سا تردد میں ایکٹنگ کر رہے ہیں نا. اس نے کہا کہ کوئی نہیں لکھی ہوئی. کہا کہ اگر لکھی ہوئی ہو, اب وہ کیا کہتا عوام کے سامنے, بھائی لکھی ہوئی ہے تو وہ بھی غلط ہے, وہ بھی کافر ہے. اچھا یہ جو مناظر تھے نا ہماری طرف سے, ہماری کا مطلب یہ کہ جو مجھے واقعہ سنا رہے تھے یہ تھے پٹھان, کڑک قسم کے بہادر پٹھان تھے. یہ گاؤں دیہات تک کے ہوتے جو, حالانکہ اتنے بڑے مجمع میں اس طرح دو بندوں کا پہنچ جانا سیدھا سیدھا دھنائی اور پٹائی ہے. ہم تو اس کے واقعے پہ حیران ہوئے. وہ تو کہنے لگے میں بیٹھ گیا. اب میں نے ان کی کتاب نکالی اور میں صفحے تلاش کر رہا ہوں اور جان کر ایسے بنا ہوا ہوں جیسے وہ حوالہ مجھے مل ہی نہیں رہا تاکہ اس کو پکا کروں میں. تو میں کہہ رہا ہوں یار وہ لکھا ہوا تو تھا, پتہ نہیں گیا کہاں. وہ کہہ رہے ہے لکھا لو, کہتے میں کہہ رہا ہوں دیکھو اب پتہ نہیں اس کتاب میں ہے یا دوسری کتاب میں ہے, لیکن اگر کوئی ایسا جملہ لکھے وہ کافر ہے یا نہیں ہے. اب اس میں نا کانفیڈنس پیدا ہوتا جا رہا ہے, کہہ رہے لکھے گا تو کافر ہوگا. پھر تلاش کر رہے ہیں یار پتہ نہیں کہاں چلا گیا یار. پھر کہہ رہے ہیں ویسے اب مل تو نہیں رہا, لیکن اگر کوئی لکھے وہ اس کو یقین ہونے لگا کہ اس کے حوالہ گم گیا ہے. اب وہ کانفیڈنس پہ آگے کہہ رہا ہے جو یہ لکھے وہ بھی کافر, اس کا باپ بھی کافر, اس کا فلانا بھی کافر, اس کا ڈمکانا بھی کافر, گستاخ ہے, واجب القتل ہے, اس کی گردن اڑا دی. اس کو خوب پکا کیا نا اچھی طرح. پھر گنا بن کے صفحے تلاش کر رہے ہیں یار گیا کہاں وہ, اور وہ پکے پہ پکا ہوتا جا رہا ہے. اس کے منہ سے کہلوا رہا ہے کہ وہ بھی کافر, فلانا بھی کافر, ڈمکانا بھی کافر. اتنا پکا کیا اس کے بعد صفحہ نکال کے دکھایا, بولے یہ لکھا ہوا ہے, یہ لکھا. تو مناظرہ ایک فن ہے. اس کے بعد وہ جو بھاگا ہے نا پبلک پیچھے پیچھے اور وہ آگے آگے. تو اس لیے میں جب کوئی سوال کرتا ہوں نا تو آپ کو جو بار بار ریپیٹ کر رہا ہوتا ہوں وہ پکا کر رہا ہوتا ہوں اس سوال پہ. کیا کر رہا ہوتا ہوں, جمشید کو جو میں نے بٹھایا ہے نا آخر وقت تک ایسے ہی نہیں بٹھایا ہو, اس لیے بٹھایا ہوا ہے کہ وہ مثالوں میں آتا رہے گا. بھاگ گیا تو پھر مثال خراب ہو جائیں گی ہماری ساری. تو سوال پیدا ہوتا ہے, سائنس اتنا عظیم ٹاپک, اب اس کی عظمت پہلے آپ کے دلوں میں بٹھا رہا ہوں, اور ہے عظمت ہے اس میں, کوئی جھوٹی کوئی فیک بات نہیں ہے. کتنی ترقی, یہ پنکھا کس نے دیا ہمیں, ہمارے باپ دادا تو بیچارے کھجور کے پتے لے کے گھماتے رہتے تھے. اور آج کل کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا, ابا ان کے انتقال کرنے والے تھے, ڈاکٹر نے جاتے ہی ایک چھلک ڈال دیا, فٹ فاٹ دوڑتے پھر رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ کس کی ترقی ہے بولو نا, سائنس. سب کچھ سائنسدان بھائی. ہمیں کہیں دور ملک میں سفر کرنے جانا ہوتا ہے, سائنسدانوں کی برکت ہے, ان کے احسان ہے. اگر امریکہ جانا ہوتا, اگر میں تو 3 سال پہلے گیا, اس کے بعد 2-3 چکر لگے, تو 3 سال ابھی پہلا چکر ہی کمپلیٹ نہیں ہوا ہوتا, ابھی تک ہم وہاں پہنچے ہی نہیں ہوتے, اونٹوں پہ جا رہے ہوتے ہم. لیکن سائنس نے کیا بنا دیے, جہاز, ادھر بیٹھو ٹھک کر کے اترو. اور بزنس کلاس میں ایسا مزہ آتا ہے, اترنے کا دل ہی نہیں کر رہا ہوتا, آدمی کہتا ہے ادھر ہی رہنے دو. تو اتنا کچھ سائنس نے ہمیں دیا. آج انسانی ترقی اور انسان جو اپنی عروج پہ پہنچا ہوا ہے وہ کس بیس پہ ہے, سائنس کی بیس پہ. تو میرے بھائی ہمیں سائنس کی ضرورت سب سے زیادہ, جس کی ضرورت سب سے زیادہ قرآن کا وہ ٹاپک ہی نہیں ہے, مذہب کا وہ ٹاپک ہی نہیں ہے. تبھی تو یہ دیسی لبرل کہتے ہیں پھر ہمیں مذہب کی ضرورت کیا ہے. یہ آج کل نا میڈیا پہ یہ بہت اچھالا جا رہا ہے, بھائی ہمیں مذہب کی, یہ مولویوں کی ضرورت کیا. پھر ان مولویوں کے پھڈے دیکھو آپس میں. یعنی نہ صرف یہ کہ ان کی نظر میں مذہب کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ سائیڈ ایفیکٹ بہت خطرناک ہے مذہب کے. امریکہ میں آپ نے کبھی سنا مناظرے ہو رہے ہوں, ہے بھائی مذہبی کنٹری نہیں ہے نا, کوئی 3 طلاق پہ مناظرہ, ٹانگیں چوڑی کرنے پہ, رفع الیدین پہ, چھوٹی چھوٹی باتوں. امریکہ میں, جاپان میں کبھی پھڈے دیکھے آپ نے, 20 رکعت تراویح, 8 رکعت تراویح. جیپنیز بولتے ہیں جاؤ تمہاری ایسی کی تیسی, وہ لگا ہوگا اپنی لیب میں فوکس. اس کا فوکس کیا ہے, اس کا فوکس ہے ترقی. اس کا فوکس کیا ہے, ترقی. ہمارا فوکس ہے نہ,
پہلی بات تو مذہب کی عبادتیں ہمیں بہت ساری چیزوں سے روک لیتی ہیں. رمضان میں روزہ رکھ کے اسٹڈی نہیں ہو پاتی بہت سے لوگوں کے. غامدی صاحب نے تو فتویٰ دے دیا روزہ چھوڑ سکتے ہو آپ, قرآن میں اس کی اجازت نہیں ہے. تو آپ فوکس نہیں کر سکتے بہت ساری چیزوں کو. پھر مذہبی لوگوں کے آپس کے جھگڑے, مناظرے, ایک دوسرے کو چیلنج, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا, وہ ایک دوسرے کو برا بلا کہنا, تو حدیث سے دلیل لے کر آ, نہیں لے کر آیا تو میں اپنے یہ چل رہا ہے آج کل, میں اپنے باپ کی اولاد نہیں ہوں گا, صحیح ہے نا, تو نہیں لے کر. میں نے مناظرے دیکھے ہیں اس طرح نا, یوٹیوب پہ مناظرے پڑے ہوئے, آپ ذرا وہ مناظرے دیکھو تو صحیح. مناظرہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا اور ڈھشم ڈھشم لڑائی شروع ہو جاتی ہے. یہ بدتمیزی بد تہذیبی چل رہی ہوتی ہے یوٹیوب پہ, سوشل میڈیا پہ. پھر مولاناؤں کے فتوے, وہ دائرہ اسلام سے خارج, وہ دائرہ اسلام میں داخل, وہ جنتی, وہ جہنمی. جمعے میں لوگ آتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا کالیا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ میں اس دفعہ جمعے کی نماز پڑھ کے جنتیوں کی فہرست میں آؤں گا یا جہنمیوں کی فہرست میں آؤں گا. ڈپریشن پھیلائی جا رہی ہے. یعنی یہ دیسی لبرل لوگ یہ باتیں کرتے ہیں, یہ سوائے یہ سٹریس اور ڈپریشن پھیلانے کے اور کچھ بھی نہیں کر رہے, اور جہنم سے ڈرا ڈرا کے لوگوں کو اور ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں. تو یہ ترقی ورقی نہیں کر سکتے بھائی. خلاصہ کیا نکلا؟ ہمارے دیسی لبرل کہتے ہیں کہ ایک تو ہماری بنیادی ضرورت سائنس ہے, مذہب ہماری بنیادی ضرورت ہے ہی نہیں. نمبر 2, یعنی پہلی بات, ہم مذہب کے بغیر بھی ترقی کر سکتے ہیں. نمبر 2, مذہب کے ہونے سے نہ صرف یہ کہ ہمیں فائدہ نہیں ہے بلکہ الٹا نقصان ہے. جتنی لڑائیاں مذہبیوں میں ہوتی ہیں اور اخلاص کی بیس پہ ہوتی ہیں, ہر ایک دوسرے کو مار رہا ہوتا ہے جنت کی لالچ میں, تو سائیڈ افیکٹ اتنے بھیانک, لڑائیاں, جھگڑے اور اتنے اختلافات, اتنے فرقے. پتھر اٹھاؤ کیا نکلے گا؟ فرقہ نکلے گا. اس لیے بھائی جن ملکوں نے جان چھڑائی ہے نا ان مذہبی لوگوں سے, آج وہ ترقی کی عروج پر ہے. امریکہ نے جان چھڑائی, یورپ نے 500 سال پہلے جان چھڑا لی تھی. ہٹاؤ یار ان سب کھڈے لین لگاؤ. تو ان کے اسکالرز پیدا ہوئے, پھر انہوں نے لکھا اور وغیرہ وغیرہ. آج ساری دنیا کے سامنے کیا خیال ہے؟ ہم لوگ ہیں ایک وہ ہیں. مثال, ایک پاکستانی کو کھڑے کر دو اور ایک جاپنیز کو. اچھا خدا کی دل سے بتاؤ, دیکھنے میں اچھا کون لگے گا؟ جاپان والا اچھا لگے گا. پاکستانی یا تو شلوار پھٹی ہوئی ہوگی اس کی ڈپریشن سے, یہ ناڑا یعنی منہ ایسا بنا ہوا ہوگا جیسے مسکین IMF کے قرضے میں ڈوبا ہوا, یا ناڑا لٹک رہا ہوا ہوگا. ایسا ہی ہوگا نا. یا کوئی 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں ہوگا تو کنفیوز ہوگا کہ میں لبرل ہوں یا میں مسلم, یعنی میں مذہبی ہوں یا میں کیا ہوں, لبرل ہوں. اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ میں نے عربی بولنی ہے کہ انگلش بولنی ہے. حال دیکھو ہمارا کیا ہے. مذہب ہمارا عربی زبان میں, قومی زبان اردو ہے, مقامی زبان پنجابی ہے, پشتو ہے, سرائکی ہے, اور تعلیمی زبان انگلش. تو بیچارہ 25-30 سال تو اس کو اسی میں لگ جاتے ہیں کہ زبان کون سی سیکھنی ہے. میں نے ایک گاؤں میں ایک بیم کسی نے بنائی, وہ سرائکی لڑکا تھا, کہتا ہے میں نے 2-3 سال لگا کے اردو سیکھی. کیا سوسائٹی میں اردو چل رہی ہے, لیکن جب میں سوسائٹی میں آیا تو پتا چلے تو انگلش چل رہی ہے یہاں پہ. کہہ رہا میں 2 سال انگلش ہی سیکھ لیتا. تو بکھرا ہوا ایک معاشرہ, بکھری ہوئی سوسائٹی, اور عجیب, یعنی کھڑے کر دو نا کسی کو, یورپ کا کوئی بندہ اور ہمارا دیسی انڈین یا پاکستانی یا بنگلہ دیشی کوئی کھڑا کر دو, صاف پتہ چل جائے گا بھائی مذہبی لوگ, یعنی مذہب بہت بڑی رکاوٹ ہے. یا مذہبی تو ہے نا یہاں پہ. اشکال سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ جواب سنے بغیر گھر چلے جاؤ اور مذہب کے باغی بن جاؤ, مذہب کے کیا بن جاؤ, باغی بن جاؤ. تو خلاصہ اس اشکال کا یہ ہے کہ بھائی ہمیں ضرورت سائنس کی ہے, مذہب کی ہمیں بالکل ضرورت نہیں ہے. مذہب کی ضرورت نہیں. تبھی ہمارے جو باہر ملکوں میں دورے ہوتے ہیں نا, اس پہ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ یار اب جیسے میں جاپان گیا نا, بہت لوگوں نے نیچے کمنٹس کیے ہوئے تھے, یار یہ مفتی جاپانیوں کو بتائے گا کہ صحیح زندگی کیا ہوتی ہے. یہ پاکستان جیسے ناکام ترین ملک سے آئے ہوئے لوگ جاپنیز جیسے کامیاب ترین لوگوں کو سمجھائیں گے, وہاں جا کے بیان کر کے ان کو بتائیں گے کہ صحیح کیا غلط کیا ہے. نہیں ایسا نہیں بات. یہ ایسا ہی ہے جیسے ٹماٹر بیچنے والا ٹومیٹو کمپنی کو سمجھا رہا ہے کہ ٹماٹر کا بزنس کیسے کیا جاتا ہے. نہیں آئی مثال سمجھ میں؟ ریڈی پہ ٹماٹر بیچنے والا جو ٹومیٹو کیچپ بناتے ہیں نا, اس کیچپ والی کمپنی کو جا کے سمجھا رہا ہے کہ اتنے ریٹ پہ بیچو تو زیادہ بکو. بولے بھائی دفعہ ہو یار یہاں سے, تو ہمیں بتائے گا. یہ اور آسان مثال. کمارا مجھے سمجھا رہا ہے کہ شادی کیسے کی جاتی ہے. اب سمجھ میں آ جائے گی مثال. جس کی ایک نہیں ہوئی وہ مجھے آگے بتا رہا ہے کہ شادی کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. تو واجب الچماٹ ہے یا نہیں ہے؟ بتاؤ واجب الچماٹ ہے یا نہیں؟ جس کے ایک بھی بچہ نہیں ہے ہمیں سمجھا رہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے. واجب الچماٹ, دیکھو اصطلاح میں تو واجب القتل کا لفظ بہت مشہور ہوا, یہ بہت گاڑا لفظ ہے. واجب القتل نہیں ہوتا, تو اس لیے میں نے ہلکا لفظ نکالا واجب الچماٹ.
قتل سے بچانے کے لیے لوگوں کو، تو چماٹے مروانے کے لیے نہیں ہے، قتل سے بچانے کے لیے. تو میں یہ کبھی یہ فتویٰ نہیں دیتا فلاں واجب القتل فلاں، نہ بھائی، واجب الچماٹ بس. بہت زیادہ بڑا جرم ہوگا تو واجب الچماٹ. اب چماٹ کون مارے گا میں یہ مبہم رکھ رہا ہوں. ایسا نہ ہو میری وجہ میرا بیان سن کے کسی کو چماٹ مار دے، پولیس مجھے پکڑے، میں کہوں میں نے کہا تھا واجب الچماٹ ہے، یہ تھوڑی کہا تھا اس کا چماٹ واجب ہے اس کے اوپر. مطلق چماٹ تو وہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے، گورنمنٹ کا بھی ہو سکتا ہے، پولیس کا بھی ہو سکتا ہے، جج کا بھی ہو سکتا ہے. تو بات یہ ہے کہ بھائی سائنس اتنا اہم ٹاپک، اور اسی سائنس کی بیس پہ آج انسان چاند پہ گیا اور کہاں کہاں سفر کر رہا ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے. تو اتنا اہم ترین ٹاپک اگر وہ قرآن کا ٹاپک ہی نہیں ہے تو معاذ اللہ نقل کفر نباشت، تو یہ تو پھر قرآن کی ویلیو بڑھ تھوڑی رہی ہے، یہ کیا ہو رہی ہے معاذ اللہ کم ہو رہی ہے. اتنا اہم ٹاپک قرآن کا موضوع نہیں ہے یار، اتنا اہم ٹاپک نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اہم ٹاپک میرے اور آپ کے کہنے سے اہم نہیں بن جاتا. یہ جو اہم کا لفظ ہے نا، اہم کا لفظ یہ امور اضافیہ میں سے ہے. اب یہ ٹیکنیکل گاڑی زبان آگے، اس کو سمجھانا پڑے گا. دیکھو ہم کہتے ہیں اس نے بہت کھانا کھایا، ہم کہتے ہیں اس بندے نے بہت کھانا کھایا. مثال کے طور پر ایک آدمی اگر 3 پراٹھے صبح کھائے تو میں کہوں گا اس نے بہت زیادہ پراٹھے کھائے، کہوں گا کہ نہیں کہوں گا. لیکن آپ نے اس کا قد اور پیٹ جا کے جب دیکھا تو آپ کو اندازہ ہوا کہ 3 پراٹھے تو اندر کلابازیاں کھا رہے ہوں گے. اس کے پیٹ میں پوری دیگ آرام سے آ سکتی ہے، کیا خیال ہے؟ اور وہ نارملی 6 پراٹھے کھاتا ہے ڈیلی. میرے ایک دوست نے ایک ٹائم پہ 18 روٹیاں کھا کے دکھائی ہیں. ایک ٹائم پہ افغانی تھے وہ اتنے لمبے چوڑے 18 روٹیاں ایک ٹائم پہ کھائی ہیں اس بندے نے. تو اب اس بندے کے لحاظ سے 3 روٹیاں یہ بہت ہیں یا کم ہے؟ بولو یہ کم ہے. اور ایک آدمی بالکل باریک سا قمیض اتارے تو ایکس رے کرنے کی ضرورت. ایسے بھی کراچی میں آپ کو گٹکے والے نظر آئیں گے، وہ اگر جاتے ہیں پسلیوں کے ایکس رے کروانے کے لیے تو ڈاکٹر کہتے ہیں بس قمیض اتار لی ہمیں سب کچھ نظر آ گیا ہے. ایسے ہے نا کراچی میں گٹکے کھا کے اور بھی حرکتیں کچھ کر رہے ہیں، زیادہ میں ڈیپ میں نہیں جاتا. تو وہ بالکل 13 سے 18 سال کی عمر میں اگر یہ غیر اخلاقی سرگرمیاں زیادہ ہو جائے نا تو ڈاکٹر تو اس بات کو نہیں مانتے، لیکن اس سے آپ کی گروتھ پہ اور صحت پہ بہت برا فرق پڑتا ہے. ڈاکٹر نہیں مانتے اس بات کو، حکیم مانتے ہیں، ہومیوپیتھک ڈاکٹر مانتے ہیں، لیکن مشاہدہ یہی ہے 13 سے 18 سال کی عمر میں اگر یہ اس طرح کی حرکتیں زیادہ ہونا شروع ہو جائے تو آپ کی گروتھ پہ اثر پڑتا ہے. تبھی 13 سے 18 سال کی عمر تک جم بھی نہیں جانے دیا جاتا، بہت زیادہ ایکسرسائز نہیں کرنے، وہ گروتھ کی ایج ہوتی ہے. تو اس میں اپنے آپ کو یہ غیر اخلاقی حرکتوں سے بچانا بہت ضروری ہے. تو اب اس میں کیا ہے، کیا بات کہہ رہا تھا میں؟ ہاں، اب ایک آدمی بالکل باریک صاف سنگل پسلی، ایکس رے رپورٹ اس کی باہر سے نظر آ رہی ہے، وہ اگر 2 روٹیاں بھی کھا لے گا تو کیا کہلائیں گی وہ ہے بہت. تو پتہ چلا بہت کا لفظ کا کوئی ایک معیار نہیں ہے. یہ ہر شخص کے لحاظ سے، میرے لحاظ سے 2 پراٹھے بہت ہیں، لیکن کسی شخص کے لحاظ سے یہ 2 پراٹھے کم ہیں، کسی اور کے لحاظ سے الگ معیار ہوگا، اس کا حسن کا معیار، پیسوں کا معیار. مثال کے طور پر ڈیفنس میں کوئی 1000 گز میں رہتا ہے اور 1 کروڑ روپے اس کی آمدن ہے، میرے اور آپ کے لحاظ سے غریب ہے یا مالدار ہے؟ مالدار. لیکن زرداری کے لحاظ سے کیا ہے؟ وہ دنیا کا بھکاری ترین آدمی وہ جو 1 کروڑ روپے کما رہا ہے. زرداری اسے اپنے جوتوں میں بھی نہیں بیٹھنے دے گا، بولے ادھر جا کے بیٹھ، غریبو ادھر جا کے بیٹھو. کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہے نا، 1 کروڑ روپے کماتا ہے، چل ادھر جا کے بیٹھ. تو اسی طرح یاد رکھو، ایک چیز میری اور آپ کی نظر میں اہم ہو سکتی ہے، دوسرے کی نظر میں اہم نہیں ہو سکتی. اب میں اس اہمیت کے لفظ کو اچھی طرح سے سمجھاتا ہوں. آپ کی اللہ نہ کرے آنکڑا ہو گیا کسی خاتون کے ساتھ، آپ کے دوستوں کی صحت پہ اس سے کوئی اثر پڑے گا؟ مثال کے طور پر آپ کا ایک بزنس پارٹنر ہے، 50 لاکھ آپ نے لگائے، 50 لاکھ اس نے لگائے، وہ ایمانداری کے ساتھ آپ کے ساتھ بزنس کر رہا ہے، پروفٹ بالکل برابر ڈیوائیڈ کرتا ہے، اور اس سبزی والے کی طرح جو مجھے رات کو پیسے دینے آیا کرتا تھا اس کی طرح ڈیلی آپ کے گھر پہ آپ کا پروفٹ دے کے جاتا ہے، اور 20 سال سے کبھی اس نے ٹھگا نہیں ہے، انتہائی ایمانداری اور دیانت کے ساتھ وہ آپ کے ساتھ بزنس کر رہا ہے، اور آپ بلے اور آپ کو دیکھ کے لوگ بھی انویسٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ. آپ کی نظر میں یہ بندہ ویل ڈن، بہترین. لیکن اس کا آنکڑا ہو گیا کسی خاتون کے ساتھ. اب اس کی بیوی سے جا کے پوچھو کہ یہ بندہ کیسا آدمی ہے، وہ کہے گی انتہائی درجے کا نالائق آدمی. لیکن کیا اس نالائقی کی بیس پہ آپ اس سے پارٹنرشپ ختم کر دو گے؟ بولو نا، نہیں. کیوں؟ آپ بولو گے میرے بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے میری نظر میں یہ بندہ بہت اہم ہے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے میرا یہ پارٹنر میرے لیے بہت اہم ہے.
اچھا پھر کیا ہوا؟ بیوی نے خلا لے لیا اس سے. اب آپ کی جوان بیٹی ہے اور اس کے لیے رشتہ بہت ہی سوٹیبل ہے. لوگ کہہ رہے ہیں اتنا اچھا ہے, اپنی بیٹی اس کو رشتے میں دے دے. آپ کہیں داماد بنانے کے لیے غیر اہم ہے, بالکل بھی اہم نہیں ہے, کیونکہ لڑکیوں سے اس کے کیا ہیں, بولو, تعلق. تو داماد بنانے کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بالکل بھی میں اس کو ویلیو نہیں دیتا. بزنس کے لحاظ سے میں اس کو بے تحاشا ویلیو دیتا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی ایک ہی چیز ایک پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم ہوتی ہے, دوسرے پوائنٹ آف ویو سے کوئی حیثیت نہیں, 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہوتی اس کی. تو میرے بھائی یہ سائنسی ترقی اس دنیا میں لائف کو انجوائے کرنے کے لحاظ سے بہت اہم ہے, اس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی. لائف کو انجوائے کرنے کے لحاظ سے یہ کیا ہے, بولو, بہت اہم ہے. اس نے انسانوں کو بڑا انجوائے کرایا ہے. لیکن انسان کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا, اگر وہ کام ہی انجوائمنٹ ہے پھر تو ٹھیک ہے. اگر وہ کام انجوائمنٹ نہیں ہے, وہ کام کچھ اور ہے, جس پرپس کے لیے پیدا کیا گیا ہے, اس کے لیے سائنسی ترقی کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے تو کوئی سائنسی ترقی نہیں کی, ناکام ہوئے یا کامیاب ہوئے, اور ترقی ساری فرعون نے کر لی تھی. ہادہ الانہار تجری من تحتی, اور جو احرام مصر اب تک بنے ہوئے پیغمبروں نے, ہو سکتا ہے سلیمان علیہ السلام نے بنائے ہوں, لیکن ہو سکتا ہے کسی کافر نے بنائے ہوں. ترقی تو میرے بھائی قارون نے کی تھی. بزنس میں اس زمانے کا سب سے بڑا ارب پتی تاجر کون تھا؟ قارون. اور مسکین ترین انسان موسیٰ علیہ السلام. تو ترقی کے لحاظ سے کامیاب کون تھا؟ مادی ترقی کے لحاظ سے قارون تھا, لیکن آخرت کے لحاظ سے کون کامیاب تھا؟